بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب جو ہے یہ کویشچن 7 جو ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Quoting profusely from Immortality would discuss how Wordsworth recollected a memory in tranquility. تو اس میں جو ہے immortality ode یہ پوئٹ جو ہے یہ خطاب کرتا ہے immortality سے. یہ وہ والی پوئم ہے جس میں 6 سال کے بچے کو ریفر کیا جاتا ہے. پوئٹ کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جو انفینٹ ہوتا ہے جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جو ہے ہیونلی ورلڈ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, ہیونلی بلس کے زیادہ قریب ہوتا ہے, جو ہیونلی خوشیاں جو ہیں ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی نئی دنیا میں آیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی شخص ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں جب آتا ہے تو وہ ابھی تک اس شہر سے واقفیت اس کی نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ جس شہر سے آیا ہوتا ہے اس کی میموریز اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں. وہ بالکل اس کو صاف صاف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ایز ٹائم پاسز جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو نئے شہر سے فیملیرٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور جس شہر سے ہم آتے ہیں اس کی میموریز جو ہیں آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے ختم ہوتی جاتی ہیں. اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ ایک ہیونلی ورلڈ سے یہ اس ماڈل ورلڈ میں آیا ہے, اس فانی دنیا میں آیا ہے, تو اس کے دماغ میں جو ہے وہ ہیونلی بلس جو ہے وہ ہوتی ہے. اس لیے اس کو موجودہ دنیا کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی. وہ اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لیتا ہے. یہاں سے وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے, اور جیسے جیسے وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے تو تب ویسے ویسے اس کو وہ جو ہیونلی ورلڈ ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ اس دنیا کی جو تمام جو ہیں رسپانسبلٹیز ہیں اس پر آ جاتی ہیں, اور وہ جو ہیں جو کہ اس معاملے اس دنیا کی پریشانیاں ہیں وہ اس کے دماغ پہ حاوی ہو جاتی ہیں, اور وہ ہیونلی بلس جو ہے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ عمر میں آگے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ پوئٹ جو ہے وہ اس میں وہ یہ بات یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہیونلی بلس ہے وہ ہمارے میں موجود تو ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اپنی اجلت میں اس دنیا داری میں ہم اس کو بہت زیادہ اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم جو ہیں یہ نئی دنیا, نئی گیم, نئی روایات جو ہیں ہم ان کے پابند ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ہیونلی ورلڈ ہے وہ اس کو ہم اس سے اپنا تعلق جو ہے ہمارا وہ منقطع ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ پوئم جو ہے یہ اس نظم کا جو ہے بیسک خلاصہ ہے. وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم نیچرل آبجیکٹس جو ہیں جیسے ہم قدرتی فضاؤں میں کھلی فضاؤں میں کھلے میدانوں میں جب آتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ وہی جنت کی خوشی ہے جو انسان کے دل و دماغ میں کہیں چھپی جو ہے سو رہی ہوتی ہے. تو جب جیسے ہی اس کو انسان جو ہیں وہ اس کھلی فضاؤں میں آتا ہے, کھلے میدانوں میں آتا ہے, تو اس کے اندر وہ جو ہیونلی بلس جو ہے ہیونلی خوشی جو ہے وہ جاگ پڑتی ہے. چونکہ وہ ہیونلی ورلڈ آلموسٹ اسی طرح کا ہوگا کہ جہاں میں پریشانیاں نہیں ہوں گی, انسان کیئر فری ہوگا. تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے منظر جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں اس کو, اور وہ جو ہیں یاد نہیں آ جاتے, وہ تازہ ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ہیں اس طرح سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر سے جب آتے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, پھر اس ملک کا جب کبھی کوئی ریفرنس آتا ہے, کوئی نام لیتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو ہمیں بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں, اور ہم تھوڑے لمحے کے لیے اسی ایک خاص پرٹیکولر ماحول میں چلے جاتے ہیں. تو شاعر بھی یہ کہتا ہے اگرچہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں, ہم سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں, ہم جو ہیں نئی دنیا کے ساتھ منسلک ہو گئے ہوتے ہیں, تو پھر کبھی بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے ایسی صحت بخش فضاؤں میں کھلے میدانوں میں گھومنے پھرنے کا, تو ہمیں وہ جنت کا وہ ماحول جو ہماری یادوں میں ہوتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے, اور ہم پھر سے وہی ایک امورٹل نہ ختم ہونے والی خوشی جو ہمارے میں آ جاتی ہے. ہم ایک امورٹل ورلڈ میں اپنے خیالوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. ہمیں دنیا کی پریشانی کی کوئی خاص خبر جو ہے پرواہ نہیں رہتی ہے. اب ان خیالات کے ساتھ جو ہیں یہ پوئٹ جو ہیں وہ آگے بڑھتا ہے. کوٹنگ پروفیوسلی فرام immortality to old discuss وہ کہتا ہے اس نظم سے
حوالہ جات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ دیں. کیسے ورڈ جو ہیں وہ یاد کرتا ہے سکون کو، آرام کو، اور آرام و سکون کی یادوں کو. مطلب یہ ہے کہ بچپن کی پرسکون جب وہ پریشانیوں سے آزاد ہوا کرتا تب کی وہ باتیں بتا رہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ لائن یہاں آگے وہ آگے ہے، کیا نام ہے اس کا، حد ہو گیا بھائی. تو دس پوئم، چلو جو بھائی. تو عزیز ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں دی لاس آف دی، اب تو ٹھیک ہے لیں، بہت ٹھیک ہو. دی لاس آف آور اسپرچولیزم، ہمارے یہ اسپرچولیزم جو ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ روحانی جو دنیا ہے، جو ایکچولی ہمارے لو، ہماری جو ورلڈلی لنک ہے، جو ہمارا ہیمنلی ورلڈ کے ساتھ جو لنک ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے اس کا جو کھو جانا ڈیورنگ آور گروئنگ ایج، اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو لنک ہے وہ اسپرچول ورلڈ سے یعنی ہیمنلی ورلڈ سے ختم ہو جاتا ہے. is the subject of the famous ode on the intimations of immortality. تو وہ یہ اس پوئم میں جو ہے اسی بات کو جو ہے وہ موضوع بنا کے بات کی گئی ہے. تو شاید جو ہے انہی طرف جو ہے وہ ریفرنس حوالہ دیتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ. Immortality from recollections of early childhood، وہ جو ہے بچپن کی باتوں کو یعنی اس پوئم کا نام ہے بچپن کی یادوں کو، بچپن کی جو میموریز ہیں، یادوں کو تازہ کرنا، ذہن میں لانا وغیرہ جو ہے. The poet William Wordsworth has treated the theme، اس موضوع کو پوئٹ نے جو ہے اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے on universal level، کہ یہ ایک آفاقی پیغام بن گیا ہے. ایز بینگ اے گرینڈ ٹروتھ، یہ ایک بہت بڑی سچائی بن گیا ہے. فار دا ہول ہیومینٹی، پوری انسانیت کے. اس نے اس فلسفے کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی بن گیا ہے. اٹ از اے پروسیس تھرو وچ وی آل پاس، یہ ایک پروسیس ہے کہ جس میں سے ہم سارے گزرتے ہیں. ورڈز کی یہ فلسفی جو ہے یہ نارملی جو آلموسٹ ایوری باڈی اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے. تو عام خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ بچہ جو ہے اس کی میموری میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل بلینک ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو ایسا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ نئی نئی سکلز وہ سیکھتا جاتا ہے. تو وہ اس طرح سے وہ نئی نئی خوشیاں جو ہیں اس کو ملتی جاتی ہیں، اس کو انڈیپینڈنس ملتی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی اس کی سکلز ہیں یہ اس کے لیے عجلت پریشانی کا باعث بھی بعد والی لائف میں آنے، جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے اس پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں اس کے لیے پریشان کن بھی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ عجلت میں پڑ جاتا ہے. تو بچپن میں وہ بہت کیئر فری ہوتا ہے. تو پوئٹ جو ہیں اس کے خیالات سے عام مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ہم سب جو ہیں اس بات سے ایگری کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ پوئٹ کی جو فلسفی ہے، تاہم جو اس نے بات کہی ہے بہت کنونسنگ انداز میں کی ہے. اس کے حق میں جو اس نے دلائل دیے ہیں وہ بڑے اچھے اور مؤثر طریقے سے دیے ہیں. لیکن بات جو اس نے کی ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی بات کی ہے. Ode Intimation of Immortality is about childhood، یہ نظم جو ہے بچپن سے متعلق ہے. But the poem does not completely focus on childhood، نظم کا موضوع صرف بچپن نہیں ہے اور what was lost from childhood، اور یہ کہ بچپن سے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہو کے اس نے کیا کچھ کھویا ہے، چائلڈہڈ سے لے کر مین ہوڈ کے تک جو اس نے کیا کھویا ہے، کیا ہے یہ اس سے متعلق ہے. ٹنٹن ایبے، انسٹیڈ اس کے بجائے دا اوڈ لائک دی پریلیوڈ اینڈ ٹنٹن ایبے، یہ پریلیوڈ بھی کوئی پوئم ہے میرے خیال میں ہم نے پڑھی نہیں ہے. اور ٹنٹن ایبے جو ہیں یہ تو ہم نے یہ پوئم پڑھی ہے، شاید 5 سال بعد اس جگہ کی وہ سیر کرتا ہے اور وہ اس کو ساری جو ہیں
اچھی سے دوبارہ سے وہ دیکھ کے جو ہیں وہ ساری میموریز اس کی بچپن کی تازہ ہو جاتی ہیں. تو پلیسز یہ جو اس طرح کی جگہ ہیں and emphasis on how an adult develops from a child کہ کس طرح ایک انسان جو ہے بچپن سے کو مینہڈ کی طرف آتا ہے and how being absorbed in nature اور کس طرح سے نیچر کے ساتھ انتہائی محبت میں گم ہو کر allows one a deeper connection to humanity تو انسانیت کے ساتھ اس کا مضبوط کنیکشن جو ہے وہ بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے. The ode focuses on to Dorothy. یہ ڈورتھی جو ہیں اور on Wordsworth's love. میری ہڈسن یہ یہ جو ہے یہ جو اوڈ ہے، یہ جو خطاب ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ ڈورتھی ہے، یا پھر یوں کرنا چاہیے Wordsworth's love میری ہڈسن، یا اس کی جو ورڈز کی جو محبوبہ میری ہڈسن ہے، ہچنسن یہ وہ ہے. but on himself کیا کہہ رہا ہے بھائی، ہاں not ہاں یہ ان سے متعلق نہیں ہے، یہ یعنی یہ جو اس کی جو فوکس ہے وہ ڈورتھی نہیں ہے، میری ہچنسن نہیں ہے، بٹ آن himself وہ اس کا مرکز جو ہے، توجہ جو ہے دا پوئٹ کی جو فوکس ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. اینڈ از پارٹ آف what is called his ایگوٹسٹیکل سبلائم، یعنی ایگوٹسٹیکل ویسے وہ اپنی ذات سے متعلقہ ہے، سبلائم یعنی اونچا رتبہ جو ہے، یعنی شاعر جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے اہمیت دیتا ہے، اس کا سارا فوکس جو ہے، اس کی ساری توجہ اس کی جو ہے وہ اپنی ذات ہے. اور وہ کہتا ہے ذات اس طرح سے ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں وہ ہیملی ورڈ کے ساتھ اس کا گہرا لنک ہوتا ہے، اور پوئٹ کا بڑا ہو کر پوئٹ بڑا ہو گیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کا جو لنک ہے وہ نیچر کے ساتھ، یا یوں سمجھے کہ ہیملی ورڈ کے ساتھ، وہ اسٹل وہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اور اس طرح سے وہ دوسروں سے بہتر ہے، کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ اس بات کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہیں. آف ہز چائلڈہڈ اپنے بچپن کے متعلق ورڈزورتھ ٹولڈ کیتھرین کلارکسن، ورڈزورتھ نے کیتھرین کلارکسن کو بتایا in 1815 in an 1815 letter، اس نے کو خط لکھا that the poem rests entirely upon two recollections of childhood کہ یہ نظم جو ہے مکمل طور پر اس کے بچپن کی دو بڑی یادوں سے متعلق ہے. one that of a splendor of the objects of scene، ایک تو یہ کہ وہ سارا منظر جو ہے بچپن میں جو اس نے دیکھا تھا، ایک وہ ہے which is passed away جو کہ اب نہیں ہے، یعنی اس میں اب کچھ چینجز آ چکی ہیں. and the other an indisposition to bend to law of death، اور دوسری بات جو ہے اس نے انڈسپوزیشن، یہ جو ہے میرے خیال میں is an indisposition، یہ اس کے رضامندی ہوگی، to bend to the law of death کہ جو موت کا جو قانون ہے اس کو ماننا ہے as applying to a particular case، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے. تو یہ جو ہیں اس میں لکھنے والے نے جو بھی اس پہ کمنٹس دیے ہیں بڑی کلیئر لینگویج میں نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ان میں سے میننگ نکالنا. اور میرے خیال میں یہ جو بڑی باتیں جو اس نے بتائی ہیں کہ دو باتیں ہیں، اس کا چائلڈہڈ ہے اور اس کے جو ہے انسان میں جو ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ کر، لیکن یہ بہت اچھی کنونسنگ بات نہیں ہے. Childhood, therefore, becomes a means to exploring memory of the imagination. بچپن کا زمانہ جو ہے وہ اپنی امیجنیشن کو ایکسپلور کرنا، اس کو اس میں سے اس کو چھاننا، اس کو کھنگالنا، اس میں سے حقائق تلاش کرنے کا ایک پروسیس ہے، کا ایک ذریعہ ہے. ایز Wordsworth claims in the letter، جیسے کہ Wordsworth اپنے خط میں لکھتا ہے is connected to man's understanding of immortality کہ اس کے ذریعے سے انسان، نیچر کے ذریعے سے انسان جو ہیں لافانیت یعنی جس میں موت نہیں ہے کو سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے. Like the two other poems، جیسے کہ اس کی دو اور poems ہیں، The Prelude ہے
اور ٹرنٹن ایبے ہے. یہ 2 پوئمز ہیں. The Ode discusses Wordsworth's understanding. شاعر یہ نظم، یہ جو خطاب ہے اور جو ہے یہ شاعر کی اس انڈرسٹینڈنگ پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی اس کے حقائق کو سمجھنے پر روشنی ڈالتا، اس پر بحث کرتا ہے. آف ہز اون سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، کہ اس کی اپنی جو ہے نفسیاتی جو ترقی نشو و نما ہے وہ جس طرح سے ہوئی ہے، اس پر یہ نظم جو ہیں اس پہ ڈسکس کرتی ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے. بٹ اٹ از ناٹ سائنٹیفک اسٹڈی آف دی سبجیکٹ. لیکن یہ نظم جو ہے کسی طرح سے اس یہ جو سائنسی نہیں ہے، یعنی سائنسی انداز میں اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا جو ورڈزورتھ کہتا ہے. اسی لیے اس کو ہم ایک فلاسفک پوئم کہتے ہیں. یعنی بات جو ہے وہ کنونسنگ ہوتی ہیں لیکن سائنسی لحاظ سے اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا. He believed، اس کا خیال تھا that it is difficult to understand، یہ سمجھنا قدر مشکل ہوتا ہے. Understand the soul کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. And emphasizes، اور جو ہیں وہ زور دیتا ہے the psychological basis، نفسیاتی بنیادوں پر of his visionary abilities، اس کی جو ہیں ویژنری یعنی دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کی بنیادوں پر. an idea found in the ode، ایک خیال جو ہے جو ہمیں اس خطاب میں ملتا ہے. but in the form of lamentation of the loss of vision، وہ یہ ہے کہ اب وہ چونکہ بڑا ہو گیا ہے، اس پر جو ہے اس افسوس کے جو ہیں اس کے فیلنگز ہیں کہ بچپن میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کی وہ کھو گیا ہے، وہ گم گیا ہے. To Wordsworth کے نزدیک vision is found in childhood but is lost later. ویژن یہاں سے مراد یہ ہے کہ دور تک جو ہے کسی کی نظر کی رسائی جو ہے وہ ویژن ہے، یعنی کسی کا دور تک دیکھنا جو ہے اس کو جو ہے ویژن کہتے ہیں. تو یہ جو ہے بچپن میں بچہ جو ہے وہ دور ہیونلی ورلڈ تک اس کی نظر جاتی ہے، وہ اس کو کلیئرلی دیکھ سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو ویژن ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور وہ یہ سارا ویژن جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. As a child goes through adolescence، بچہ جب یہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی ایج میں پہنچتا ہے. adolescence یعنی جو ہے چھوٹا ہوتا ہے میرے خیال میں. passes through adolescence یعنی بچپن کی different stages سے گزرتا ہے. He continues to bond with nature and this is slowly replaced by a love for humanity. یہ جو ہے اس کی نیچر کے ساتھ جو محبت ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اس کے جو ہے شروع کے سالوں میں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پھر جو ہے یہ جو ہے سلولی ریپلیس، یہ ختم ہو جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے بائی آ لو فار ہیومینٹی، انسانوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے. اے کنسیپٹ نون ایز ون لائف، ایک خیال جو کہ یوں ہے ایک زندگی. یہ شاید یہ پتہ نہیں کہ کوئی نظم ہو گئی جو اس طرح سے لکھی گئی ہے کیپٹل لیٹر میں. تو اس میں کسی پوئم کی طرف ریفر کیا گیا ہے اور میں نے نہیں پڑھی ہے اس لیے مجھے اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو دس لیڈس ٹو دی انڈیویجول، اس سے ایک شخص جو ہے وہ اس کی رہنمائی اس طرف ہوتی ہے ڈسپیرنگ، مایوسی کی طرف ہوتی ہے. اینڈ اونلی بینگ ایبل ٹو ریزسٹ، اور یہ جو ہے کم ہی جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے. ریزسٹ ڈسپیئر، اس مایوسی کا مقابلہ کرنے کے زیادہ قابل نہیں ہوتا ہے. تھرو امیجنیشن اینڈ اونلی بینگ ایبل ٹو ریزسٹ ڈسپیئر، اور یہ کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے مایوسی کا مقابلہ کرنے کے تھرو امیجنیشن، اپنے امیجنیشن کے ذریعے سے پوئٹ جو ہیں وہ اپنی اس مایوسی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان ہز اوڈ، اپنے اس خطاب میں ورڈزورتھ کہتا ہے دی رینبو کمز اینڈ گوز، قوس قزح نمودار ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے.
اینڈ لولی از اے روز، اور جو ہے پھول جو ہیں وہ خوبصورت، گلاب کا پھول خوبصورت ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. دا مون ڈوتھ ود ڈیلائٹ لک راؤنڈ. چاند جو ہیں وہ ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے جب وہ پورا ہوتا ہے، گول دکھائی دیتا ہے. ہر لک راؤنڈ ہر وین دی ہیونز آر بیئر. جب آسمان صاف ہوتا ہے، جب آسمان صاف ہوتا ہے تو چاند کا جو ہے بالکل گول یعنی پورا چاند کا دکھنا خوشی کا باعث ہوتا ہے. واٹرز آن اے اسٹاری نائٹ، یعنی چاندنی راتوں میں یا چاند تاروں بھری راتوں میں، تاروں بھری جلمے راتوں میں جو پانی ہوتے ہیں بیوٹیفل اینڈ فیئر، وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. دی سن شائن از اے گلوریس برتھ. جو صبح کا جو منظر ہوتا ہے وہ بہت جو ہے دلکش ہوتا ہے. بٹ یٹ آئی نو، پھر بھی میں جانتا ہوں wherever I go، جدھر بھی میں جاؤں، that there hath passed away، کہ گزر گیا ہے وہ زمانہ، گلوری فرام دی ارتھ، زمین سے وہ شان و شوکت جو کبھی ہوا کرتی تھی. یعنی جو ہیون اس کو دیکھ کر جو ہیون کا جو احساس ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. دیز لائنس شو، یہ لائنوں سے، ابھی یہ لائنیں جو ہیں یہ پوئٹری کی لائنیں تھی، اس کو پوئٹرک فارم میں لکھا جانا چاہیے تھا لیکن اس کو نثر کی شکل میں لکھ دیا انہوں نے. تو ہر کیپیٹل یا جو کیپٹل لیٹر آتے ہیں ان کو نیچے رکھ کے ان کو پوئٹک فارم میں لکھنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ اولڈ بیوٹی جو ہیں، بیوٹی آف دی چائلڈہڈ، جو اس کی جو ہے بیوٹی سے مراد یا فریڈم ہے، ہیپینس ہے، جو چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. These lines show، یہ لائنیں، ان لائنوں سے پتہ چلتا ہے the poet is recalling his past memories، شاعر جو ہے بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے. when he was a child، جب وہ ایک بچہ تھا، وہ یادیں جو ہیں اس کے ذہن میں تازہ ہو رہی ہیں، یعنی اپنے بچپن کو یاد کر رہا ہے. اس میں ساری کمنٹری وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع بتا دی ہے کہ بچہ جو ہے وہ نیچر کے بہت قریب ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کی وہ میموریز، وہ جو ہیونلی لنکس ہیں اس کی میموریز میں کہیں سنک کر جاتے ہیں، کہیں بیٹھ جاتے ہیں تہہ میں، اور پھر کبھی وہ قدرتی ماحول میں آتا ہے تو پھر ان کا وہ جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، اور انسان بچپن کی انہی خوشیوں کو دوبارہ سے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. What attributes does Keats pay unto ancient poets in his ode to poets؟ یہ جو ہے شاعر نے ode to poets جو ہے مجھے نہیں پتہ یہ بارڈس کا ذکر ہوا تھا، تو پوئٹ سے خطاب جو ہے اس کے باعث میں وہ شاعر جو ہے ورڈ سے کس طرح سے وہ ایک what attributes does Keats pay، وہ ان کو جو ہے کیسے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ایٹریبیوٹ تو ویسے خوبیاں ہوتی ہیں، تو اسی لیے کچھ اور ورڈ تھا جو ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں فریش ہو رہا، یعنی ان کو جو ہے کس طرح سے خراج تحسین پیش کرتا ہے. تو بارڈ جو ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنگر تھے جو گلی کوچے میں، یہ غریب لوگ تھے، گلی کوچے میں جا جا کے نظمیں پوئمیں پڑھتے تھے اور لوگوں سے پیسے کلیکٹ کرتے تھے، اور یہ بڑے سکلفل تھے اپنی نظمیں لکھنے میں، اپنی پوئمز لکھنے میں، اور شاید اس زمانے میں ان کی پوئمز بہت زیادہ جو ہیں ان کے نام سے منسوب نہیں ہیں، بعد میں جو ہے کتابی شکل میں لکھ لی گئیں. تو بارڈس آر ڈیفائنڈ ایز اورل اسٹوری ٹیلرز، یہ سنتے آتے ہیں، نسل در نسل کہانیاں جو ہے سنتے آتے ہیں اور ان کو یاد ہو جاتی ہیں، اور لکھی ہوئی فارم میں نہیں ہوتی ہیں، اور کہ یہ کسی مجمع میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے یہ وہاں پہ یہ نظمیں سناتے ہیں، یا گلیوں میں آتے جاتے یہ نظمیں سناتے ہیں، نظمیں اور کہانیاں. whose stories have lived on for centuries، اور ان کی نظمیں، ان کی کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. even though have passed away، اگرچہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گزر گئے ہیں جنہوں نے یہ کہانیاں جو تخلیق کی تھیں. اور جیسی ایکچولی یہ لوک داستانیں ہیں، لوک داستانوں میں ہوتا ہے کہ کسی ایک رائٹر کا نہیں پتہ ہوتا،
ایک بندہ ایک کہانی سناتا ہے، اس کے بعد وہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس میں کچھ اپنی باتیں ایڈ کر لیتا ہے زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے. اس طرح سے ہر آنے والی جنریشن جو اس میں کچھ ایڈیشن کر دیتی ہے. تو وہ جو ورک ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کا نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو لوک داستانیں کہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسٹورل جو ہیں وہ جو سناتے ہیں وہ لوک داستانیں ہوتی ہیں، وہ کسی ایک شخص سے منسوب نہیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں نسل در نسل جو ہیں وہ ان پوئمس کو، ان کہانیوں کو وہ سنتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور آگے سناتے چلے جاتے ہیں. تو ان کا یہ ایک آرٹ تھا، ایک فن تھا، لوگ کہانیاں سنانا، انٹرٹین کرنا. تو دیئر اسٹوریز ہولڈ اے مورل، ان کی کہانیوں میں ایک حوصلہ ہوتا تھا اور ٹیچنگ یا اخلاقی سبق ہوتا تھا. ویدر اٹ از پوئٹری، چاہے یہ شاعرانہ انداز میں نظموں کی شکل میں سنائی گئی ہوں، فیری ٹیل یا اس میں جنوں پریوں کی کہانیاں ہوں، اور این ایپک یا کوئی جنگی نظم ہو، یعنی رزمیہ نظم ہو، ایسی نظم جس میں جنگ کا ذکر کیا گیا ہو اور لمبی پوئم ہو. دس از ایویڈنٹ، یہ واضح ہے، ان دی پوئم، یہ نظم میں بالکل واضح ہے. یہ لائن پتہ نہیں کہاں سے اس نے دے دی. بارڈس آف پیشن اینڈ آف مرتھ، وہ کہتا ہے کہ یہ بارڈس جو تھے یہ جوش جذبے کو زیادہ کرتے تھے اور خوشی بخشتے تھے. مرتھ کا مطلب خوشی ہوتا ہے، پیشن کا مطلب جوش جذبہ ہوتا ہے. ویر کیٹس آسکس، جب کیٹس جو ہے وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بارڈس آف پیشن اینڈ مرتھ ye have left your souls on earth، وہ کہتے ہیں بڑی اچھی خوبصورت ہیں وہ لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جو ہے اس کے بارڈس کے نیچے آنا چاہیے تھا. تو بارڈس آف پیشن اینڈ مرتھ you have left your souls on earth، آپ تو دنیا سے چلے گئے ہو لیکن تمہارا کام جو ہے، تمہاری نظمیں، تمہاری کہانیاں کتابی شکل میں دنیا میں باقی رہ گئی ہوئی ہیں. have ye souls on earth، تو یہ تمہاری کتابی شکل میں تم دنیا پہ موجود ہو، تمہاری روحیں کتابی شکل میں دنیا میں موجود ہیں. have ye souls in heaven too، آپ یعنی تمہاری روحیں جو ہیں آسمانوں میں بھی ہیں اور تمہاری روحیں دنیا میں بھی ہیں. doubled lived in regions new، تو نئے جو ہیں ریجنس میں، نئے انداز میں، نئی دنیاؤں میں تم لوگ جو ہیں وہ رہتے ہو، یعنی تم ہیمن میں بھی ہو اور تم جو ہیں ارتھ پہ بھی ہو. کیونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہیمن میں بھی ہیں. ان کا کام جو ہے وہ دنیا میں، ان کی کتابی شکل میں ان کی کہانیاں، ان کی نظمیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں، لہذا وہ جو ہیں دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، ان کی سولز دنیا میں بھی ہیں. ان ٹرن پھر جو ہے کیٹس از سجیسٹنگ، کیٹس جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے، while the bards have passed away، جبکہ وہ بارڈز جو ہیں وہ دنیا سے گزر گئے ہیں، شاعر لوگ جو ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں. their legacy، ان کا ورثہ، and their story، اور ان کی کہانی، remains on earth، دنیا میں باقی ہے، and is retold and asserted، اور اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ دی ہے، دوبارہ اس کو سنایا جاتا ہے. assert ہوتا ہے یعنی کوئی زور دے کے بات کرنا، میرے خیال میں اس میں کچھ اضافہ کر کے بات کرنے والی بات ہے. کیٹس دین کنٹینیوز، کیٹس پھر جو ہے وہ مزید کہتا ہے، ٹو assert، یہ دعویٰ کرنے کے لیے، یعنی زور سے یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے، why these poems and stories are important، کہ ان کی کہانیاں، ان کی سٹوریز اہم کیوں ہیں. here your earth born souls، یہاں تمہاری دنیاوی وجود، اسٹیل اسپیک، وہ بھی تک جو ہیں تمہاری روحیں جو دنیا میں کسی زمانے میں کو اپنا ٹائم گزار چکی ہیں، وہ بھی تک باتیں کرتی ہیں. ٹو مارٹلس، یعنی انسانوں سے، جو فانی لوگ ہیں ان سے باتیں کرتی ہیں. آف دیئر لٹل ویک، آف دیئر سوروز اینڈ ڈیلائٹس، یعنی کس چیز میں باتیں کرتی ہیں. ویک یہ والا انہوں نے ہفتے والا لکھ دیا ہے، یہ شاید ان کی کمزوریاں، پریشانی کی بات جو ہے مینشن، یہ کہانیاں ابھی تک جو ہے انسانوں سے متعلق جو ہے مختلف سچویشن کو کے بارے میں بات چیت کے بارے میں بتاتی ہیں. ویک ہو سکتا ہے کمزوریاں، یہاں پہ ویک یہ والا ویک جس کا مطلب تو 7 days ہوتے ہیں، ہفتہ ہوتا ہے، شاید WEA کے ویک ہے یہاں پہ. آف دیئر ساروز، ان کی جو غم ہیں ان کے بارے میں یہ کہانیاں، نظمیں بتاتی ہیں. اینڈ ڈیلائٹس، اور ان کی خوشیوں کے بارے میں.
آف دیئر پیشنز، ان کے جوش جذبے کے بارے میں، آف دیئر اسپائٹس، ان کی جو نفرتوں کے بارے میں، کیا چیز ان کو اچھی نہیں لگتی اس کے بارے میں، آف دیئر گلوری، ان کی شان و شوکت کے بارے میں، اینڈ دیئر شیم، اور ان کی شرم و حیا کے بارے میں یا شرمندگی کے بارے میں، واٹ ڈو اسٹرینتھن، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو ان کو طاقت دیتی ہیں، اینڈ واٹ میم، اور جو ان کو کمزور کرتی ہیں. یہ اسٹرینتھن کا الٹ جو ہے میم ہے. دس یہ ٹیچرس، اس طرح سے تم لوگ جو ہے ہمیں بتاتے ہو، ہماری رہنمائی کرتے ہو ایوری ڈے، ہر روز. وزڈم تھرو فلیٹ فار اوے، دو فلیٹ فار اوے، اگرچہ کہ تم لوگ دنیا سے بہت دور فلائی کر چکے ہو، دور جا چکے ہو، تو پھر بھی تم ہمیں دانش مندی سکھاتے ہو. Consequently, نتیجتاً the time period that Keats was observing، یعنی جس زمانے میں کیٹس نے زندگی گزارا تھا، اینڈ رائٹنگ اباؤٹ، اور وہ لکھ رہا تھا، coincides with the industrial revolution، اتفاق سے وہ زمانہ جو ہے وہ صنعتی انقلاب کا زمانہ تھا. یعنی مشینیں جو ہیں وہ دنیا میں وجود میں آ رہی تھیں، اور مشینیں ایک بڑی تبدیلی لے کے آ رہی تھیں، کیوں مشینوں کا دنیا میں آنا اور کام شروع کرنا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. تو یہ واقعات جو ہیں مشینوں کا، انڈسٹری کا جو ہے وجود میں آنا جو ہے یہ ہو رہا تھا اس زمانے میں جب کیٹس جو ہیں جس دور میں رہ رہا تھا. A time of poverty and atrocious human conditions، یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کی حالت جو ہے وہ بہت غربت والی تھی. ایٹروشیس بھی پریشان کن حالت ہے. ہیومن کنڈیشنز، انسانی حالات جو تھے وہ پریشان کن تھے، غربت والے تھے، وغیرہ وغیرہ. ان ٹرن، مزید یہ کہ ان لائنس 29 to 36، یہ جو لائنیں دی گئی ہیں، کیٹس از اسٹیٹنگ، کیٹس بتا رہا ہے that even though the bards have passed away، اگرچہ کہ یہ bards جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، but that their work has lived on، ان کا کام جو ہے وہ زندہ ہے، and their message of hope and of their voice of، ان کا جو پیغام ہے امید کا، خوشی کا پیغام جو ہے وہ، اور ان کی آواز، وائس ریزن پرووائڈس، ان کی جو وائس جو ہیں ریزن، وائس ریزن، یعنی ان کی ریزن جو ہیں وہ تو ایسے تو دلائل ہوتے ہیں. پرووائڈس دوز ہو نیڈ ٹو بی انلائٹنڈ، ان لوگوں کے دماغ کو روشن کرتی ہیں جو کہ روشنی چاہتے ہیں. اینڈ اسٹرینتھنڈ، اور ان کو جو ہے وہ، یعنی جو پوئٹس ہیں ان کے جو گیت ہیں، ان کی نظمیں جو ہیں لوگوں کو وزڈم دیتی ہیں، عقل مندی دیتی ہیں. انلائٹنڈ کا مطلب ہوتا ہے دانش مندی، عقل مندی، اور اس طرح سے وہ ان کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں، ترقی کرنا سکھاتے ہیں، آگے بڑھنا سکھاتے ہیں. تو جو نظمیں اور پوئم ہیں یہ ذریعہ ہیں حوصلے کا، عقل مندی کا، دانش مندی کا، اور ہمت کا، یہ سارا ذریعہ ہے. کیٹس آلسو کلیمز، کیٹس یہ بھی بتاتا ہے، دعویٰ کرتے ہیں that these stories provide a way، یہ کہانیاں جو ہیں ایک راستہ فراہم کرتی ہیں for people، لوگوں کے لیے، to circumvent ہوتا ہے روکنا یا گھیر لینا، circumvent away from their ریگولر لائفز، ان کی جو روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ گھیرتی ہیں. اینڈ ایٹروسٹیز، اور جو پریشانیاں ہیں دے فیس ڈیلی، یعنی انسان جن تکلیفوں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو شاعروں کی نظمیں اور کہانیاں جو ہیں ان کو، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں کی پریشانیوں کے درمیان، انسانوں اور ان کی پریشانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں. کیا چیز؟ ان بارڈز کی جو نظمیں ہیں اور جو کہانیاں ہیں. کس طرح سے؟ کیونکہ ان میں ہمت ہے، ہمت کا درس ہے، اس میں دانش مندی کا درس ہے، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو طاقت جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، دانش مندی ملتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں
انسانوں کو مشکلات سے بچا کے رکھتی ہیں. نیورتھلیس اس کے باوجود دی بارڈز آف پیشن اینڈ مرتھ، یہ جو بارڈز ہیں جو جوش جذبہ اور خوشی کا جو ذریعہ ہیں، سجیسٹ بتاتے ہیں دیٹ ون شوڈ سرکمنٹ پین، ایک شخص کو یعنی غالب آنا چاہیے، بچنا چاہیے پین سے، بائی لسننگ ٹو اینڈ اٹیننگ دی میسج سجیسٹڈ ان دس پوئم، کہ ان کی نظموں میں اینڈ سٹوریز، ان کی نظموں اور کہانیوں میں جو پیغام دیا گیا ہے تو انسان کو چاہیے ان کو سنیں اور اس طرح سے اپنی پریشانیوں پر غالب آئے. کیٹس پرووائڈس another way to circumvent pain، اس طرح سے کیٹس جو ہیں تکلیف پر غلبہ پانے کا ایک اور راستہ جو ہم بتاتا ہے، تھرو بیوٹی اینڈ نیچر، جو نیچر کی جو خوبصورتی ہے اس سے تعلق قائم کر کے، یعنی جو نیچرل بیوٹی ہے، جو قدرتی مناظر ہیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے ان سے تعلق پیدا کر کے، ان کے قریب رہ کے، ان کا سوچ کے انسان جو ہیں وہ اپنی تکلیفوں پر غلبہ پا سکتا ہے. دا ہول پوئم از سمڈ اپ، ساری پوئم جو ہیں اس کا خلاصہ یوں نکالا گیا ہے، بائی اسٹینزا، ایک آخری جو بند ہے نظم کا، اس میں اس ساری نظم کا خلاصہ نکالا گیا ہے. یہ کہ بھائی وین جان کیٹس پے ایٹریبیوٹس، جب جان کیٹ جو ہے وہ تعریف کرتا ہے ٹو دی اینشینٹ پوئٹس، پرانے زمانے کے شاعروں کی جب تعریف کرتا ہے، ان دی فالوئنگ ورڈز، ان الفاظ میں وہ ان کو کہتا ہے، او یہ سنگرز، او تم گانے والے، او یہ بارڈس، اور تم جو ہیں پھر ٹر کے گانے والے، نظمیں سنانے والے، کہانیاں سنانے والے، یو ہیو لیفٹ، تم چھوڑ گئے ہو، یور سولز، اپنی روحیں، ہیئر آن ارتھ، اپنی زمین پر، تم زمین پر اپنی روحیں چھوڑ گئے ہو، بٹ یور سولز سوجون ٹرولی ان ہیون، لیکن تمہاری روحیں آسمانوں پہ جنت میں بھی رہتی ہیں. یو ہیو اے ڈبل لائف ایز دو، تمہاری جو ہے ایسی ہے جیسے تم لوگ جو ہیں دوہرے طریقے سے زندگی گزار رہے ہو. یو ٹیچ اس دا وے آف ہیون، تمہیں ہمیں اس طرح سے سکھاتے ہو کہ آپ ہیون یعنی ہیون کے بارے میں بتاتے ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں وہ خوشیاں ہیں کے بارے میں بتاتے ہو یا ان خوشیوں کا ذریعہ بنتے ہو جو کہ ہیون میں ہوتی ہیں. ٹیچ ٹو ہائی لافٹی اینڈ نوبل، یعنی پوئٹ کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہو، ٹیچرس سکھاتے ہو، دا وے آف ہیون، جس طرح سے جنتیں، آسمان، ٹیچ ٹو ہائی سکھاتا ہے بلند ہونا، لافٹی اینڈ نوبل، لافٹی بھی بلند ہے، نوبل ہے یعنی رتبے والا، مرتبے والا، عزت والا. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں سکھاتے ہو ہمیں کہ ہم نے عزت والا کیسے ہونا ہے اور بلند مقام کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے اور ہیونلی خوشی ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے. یو سنگ دی نوٹس، تم جو ہیں نظمیں پڑھتے ہو، گیت گاتے ہو. نوٹس کا یا مطلب سریں ہوتا ہے. آف دی سویٹ اینڈ ٹرو آف دی ایلیزین فیلڈس، یہ کوئی میدان ہے، ایلیزین کوئی جگہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. تو ان کی سویٹنس جو ہے ان کا وہ اور سچائی جو ہے تمہارے گیتوں میں، تمہاری کہانیوں میں ہمیں ملتی ہے. بی دا سویٹ نائٹنگیل او برڈس، وہ کہتے ہیں تم جو ہیں بلبل کی طرح ہو، پیارے شاعروں اور یہ کہانی سنانے والوں. تو اس طرح سے یہ جو ہے کیٹس کی جو اوڈ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں اس نے جو بارڈز جو تھے، جو پوئٹس جو تھے، جو سٹوری ٹیلرز تھے، ان کے بارے میں بتایا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں خوشی کا باعث سنبھالیے. تو اس طرح سے یہ نظم ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کی سننے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، کوئی چیز جو ہے آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ جو ہیں اگلے لیسن میں مجھے انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے پھر میں اس کو آپ ایکسپلین کر دوں گا. اپنا خیال رکھیں اور جو ہے
اس کو جو ہے یہ جو یہ جو ابھی میں نے 2 کویشچن پڑھے ہیں، ان کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے کے ان میں دیکھ لیں، کوئی بات نہ سمجھ آنے والی تو مجھ سے پوچھ لیجیے۔ اللہ حافظ، اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں اور ہیو اے نائس ٹائم، گڈ بائے۔